Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustesan, your teacher for CSC322 operating system concepts. Dear students, we are studying file management system, and in the file management system, the last lecture we talked about the file system management and the implementation of the file system management. So there are a couple of topics that I would like to complete it today regarding this file system management, and then I will show you few examples of the file systems. So start करते हैं आज का सबक. Next lesson, file system management optimization. We talked about disk space management, and we talked about managing free blocks. याद है आपको? We talked about it regarding the linked list, regarding the bitmap way of handling the free blocks available onto the memory, available onto the disk, and you know that we take the management table into the memory of the computer, and where we try to optimize that. The next topic regarding the management is the disk quota management. Then we'll be talking about the file system backups, then the file system consistency, file system performance, and as I promised, I'll be talking about a couple of examples of the file systems. Okay, तो पहले पिछला टॉपिक कंप्लीट करते हैं. Disk quota. We have, although the large size of disk available, but of course the demand of the end user have also gone high. So being a system administrator, we are required to manage and optimize the disk space, and also we want to be fair among the users, so that each user should have the equal disk space, or according to the requirement. If the professor has to manage more files than the students, then of course you have to give more quota to the professors as compared to the students. But whatever quota you have allocated to the end users, you are required to manage that quota. You are required, you means the system administrator. And how the system administrator will manage that? Of course, with the help of operating system tools and facilities. So how do the operating system manage or enforces the quota allocation of the disk among the end users? So whenever a user open up a file, so of course it is expected that user is going to create a file and certain disk space has to be allocated. So the entry in the open file table points to the quota table, ताकि operating system जो है should be able to see that whether the quota is being exhausted or not. ठीक है, कितनी गुंजाइश है quota के अंदर. One entry for each open file has to be made, and then there are certain informations ke how much limits have been assigned. There are two types of limit. One is called the soft limit and one is called the hard limit on user disk quota. When the soft limit is expired or exceeds to the granted value, then the user receives some error message. So system start with the warning of user exceeding the soft limit message. So whenever a user logs in to the computer, then at the boot time the system sees that the soft limit has been exceeded. A warning message is displayed to the user, or until the number of warnings जितनी के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सेट की गई हैं, उन वार्निंग मैसेजेस की अगर लिमिट नंबर जो है वो एक्सीड हो गया है, तो बाय द टाइम यू विल लॉग आउट, then the hard limit will be implemented, so that कि आपको gentleman way है to handle कि भाई आप log in हुए हैं, log out होने से पहले you should delete certain file so that your disk quota comes down to the allocated limit. तो user may ignore soft limit
اور پھر کیا ہوگا الٹیمیٹلی جو ہارڈ لمٹ ہے وہ انفورس ہو جائے گی. ونس دا ہارڈ لمٹ از انفورسڈ what will happen then the user will not be allowed to log in. مطلب کہ پھر آپ کو you will be required to report to the system administrator and request the system administrator to open up your locked account. Okay, so the quota imposed on both blocks and on files. بلاکس جو پچھلے لیکچر میں ہم نے تھرو آؤٹ بات کی تھی, بلاکس کی کنٹیگوس بلاکس کی بات کی تھی, لنک لسٹ بلاک کی بات کی, پھر ہم نے آئی نوڈ کی بات کی. تو وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ کہ بلاکس کی جو ڈسک کی جو ایلوکیشن ہوتی ہے دیٹ از ان ٹرمز آف بلاکس, نمبر آف بلاکس ایلوکیٹڈ ٹو دی یوزرز, کیونکہ آپ کو مینیج جو کرنے ہوتے ہیں وہ بلاک مینیج کرنے ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ دیر از اندر کوٹا, ایک طریقہ کار ہے, ایک گڈ پریکٹس ہے کہ in addition to the blocks you also impose certain limit towards the maximum number of files. It's quite logical کہ user should have some limited number of files. ایک limit دے دیں 500, 1000, 5000 for example, and yet if the number of file quota is exceeded then the user should take the backup of the disk onto some backup media. We'll be today talking about the backups also, کہ آپ اس کا backup لے لیں کسی secondary storage کے اوپر اور working disk space جو ہے وہ آپ کی limits میں آ جائے. Okay, so the quota imposed onto the user is explained into the next slide. This is the slide that shows that one file is opened. So the open file table has an entry, and this open file table takes you towards the quota table. Quota kaun sa? Disk quota. Okay. So there are certain soft limits. ہارڈ بلاک لمٹ کہ سافٹ اور ہارڈ کے درمیان ایک لمٹ یہاں پہ دی ہوگی سافٹ کی, اور ایک لمٹ ہوگی آپ کی یہ سافٹ لمٹ, اور ایک لمٹ ہوگی آپ کی ہارڈ لمٹ. دین دی کرنٹ نمبر آف بلاکس جو آپ کے ہیں وہ کتنے یوز ہو رہے ہیں, اسی کی بیسس کے اوپر سسٹم جو ہوگا ول ڈٹرمن کہ اگر کرنٹ نمبر آف بلاکس جو ہیں وہ آپ کے ریٹ سے 4888 ہے اور آپ کی لمٹ جو ہے وہ 5000 ہے, تو یوزر جو ہے وہ تقریباً چند بلاکس پہلے ہی آپ کو وارن کرنا شروع کرے گا کہ یور کوٹا از بینگ ایکسپائرڈ. ٹھیک ہے نا, آپ کا کوٹا ختم ہونے والا ہے, کائنڈلی ڈیلیٹ فیو فائلز اور اسپیئر سم ڈسک اسپیس. اور جب آپ اس کی نہیں سنیں گے تو ہارڈ لمٹ امپوز ہو جائے گی. وہ ہو سکتا ہے ہارڈ لمٹ رکھی ہو 5000, 10, 20 یا 5100 کے اوپر. دس از جسٹ این ایگزامپل. دین دی بلاک وارننگ لیفٹ, نمبر آف وارننگ کو بھی آپ کاؤنٹ کرتے جا رہے ہیں کہ آپ نے ریسپیکٹفلی ہاؤ مینی ٹائمز یو ہیو وارنڈ دی یوزر. اس کے بعد سافٹ فائل لمٹ, جیسا بلاک کی میں نے لمٹ تھی, میں نے آپ کو بتایا کہ لمٹ از آلسو ایکسپوزڈ آن دی نمبر آف فائلز آلسو. تو یہ اس کی انفارمیشن ہے دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ, دی کرنٹ نمبر آف فائلز, the file warning left, kitni file warnings left hain, these are the quota record for one particular user. For example, this is the user number 8, so this is the relevant information regarding user number 8. So the quota are kept track on the user basis and in the quota table. When user log in, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی warning ہوگی, اور before the user log out آپ کو اس کو implement کرنا ہے. Next is the file system backups. We have to take the backup on tape. Why on tape? Because tape is the cheapest media available as per today. اگر ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی آپ کو فیو پینیز پر میگا بائٹ کاسٹ آتی ہے فار دی اسٹوریج. تو وی ٹیک دا بیک اپس آن ٹیپ اینڈ we take the backups generally made to handle any of the following two situations. کن کن سچویشنز کے بھی ہم بیک اپ لیتے ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ we have to recover from the disaster. اب ڈیزاسٹر کیا ہو سکتا ہے؟ your disk crash ہو سکتی ہے, force majeure جو ہے that may happen, اللہ نہ کرے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, ارتھ کویک ہے,
فلڈ ہے, فائر ہے, ایسی صورت میں آپ کا جو ڈیٹا جو ہے وہ you may lose your computer, so you can afford to purchase new computer, but you cannot afford to lose your data. اس کی بھی عقل مندی یہ ہے کہ take the backup. اور اس کے بعد ہم بیک اپ فرض کیا, we take the backup onto the disk and then we would like to keep the disk somewhere in the safe storage. اسی جگہ پہ نہ رکھ دیں بیک اپ لے کر, فار ایگزامپل اسی کمپیوٹر سینٹر میں جہاں کمپیوٹر پڑا ہے اسی ٹیبل کے قریب یا اسی کمرے کے قریب یا اسی لوکیشن پہ آپ رکھیں, تو خدا نہ خواستہ فورس میجور کی صورت میں اگر وہ آپ کے اس جگہ پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, then you should have a backup on some other place. اس کے بعد ایک آدھ اور بھی چیز دیکھنے والی ہے کہ while you take the backup, it is again could be a security breach also. آپ اس کی احتیاط نہیں کرتے. You put the tapes somewhere in the area where simple just کوئی hacker آتا ہے یا کوئی just آدمی someone visits your office and finds the opportunity, found the tapes present in your office and just picks up a tape. اور وہ ٹیپ لے کر چلا جاتا ہے تو آپ کی ساری ٹوٹل سیکورٹی وٹ ایور دا سیکورٹی یو ہیو امپلیمنٹڈ آن یور کمپیوٹر ول بریچ in terms of the stealing of the backup tapes. So this is also the involves some administrative action that is required to handle the tapes also. Then second option here, that is recovery from mistake. The word stupidity might not be good, but by mistake. So you delete certain files by mistakes, اور جیسے delete کرتے ہیں کہتے ہو what has happened, یہ میں نے کیا کیا, I have accidentally I have deleted the file. So thanks God there are a number of ways through which you can recover your files. ایک تو immediately Windows provide you some facility کہ آپ کی whatever you delete goes into the trash and it remains there unless until you flush that trash. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ you can just recover with the help of the facilities provided in the operating system, and suppose if you have made not a mistake, a blunder, کہ آپ نے delete and flush والی option use کروی, which is کہ delete the data and simultaneously flush that. You might require that in terms of certain security. Suppose there is a sensitive information, a sensitive file, and you delete that file, but yet the backup of the file is available in the trash. So you might fear that someone would visit a trash جو آپ کا area ہے disk کے اوپر جہاں پہ آپ deleted files رکھتے ہیں, تو that might be able to recover that file. So اس کی بھی ایک option ہوتی ہے delete and flush, کہ ساتھ ہی ساتھ آپ ڈیلیٹ کریں اور ساتھ ہی اس کو بیک اپ سے بھی فلش کر دیں. تو اس قسم کی بلینڈر کے لیے بھی you can use the backup to recover the data, to recover the file. So tapes hold hundreds of gigabytes and are very cheap. But جس سپیڈ سے ٹیپس کی جو سلونیس ہے اور اس کی وہ سپیڈ میچ نہیں ہو رہی, you might require کہ آپ کو بیک اپ بھی ڈسک پہ رکھنا پڑے نیئر فیوچر میں. Then next, what to back up? Back up کن فائلز کا بیک اپ لینا ہے, کیا ہمیں ساری فائلز کا بیک اپ اٹھانا چاہیے؟ So there are certain things we don't need really to put unnecessarily waste the time and money. Time to take backup and money the backup storage جو ہے اس کا سائز بھی بڑھ جائے گا, کاسٹ بھی آئے گی, ٹائم بھی زیادہ لگے گا. So what to backup is a very genuine and fair question. The answer to that is that we can get binaries from the manufacturers on CDs. Binaries کیا ہوتی ہے؟ آپ کی object files, executable files, the operating system that you get from CD, on CD you get it from the manufacturer. So usually after the installation of the operating system you really do not return, you keep the CD in a safe custody. تو وہ بھی تو ایک بیک اپ ہے جو آپ کے پاس available ہے. What you can do, you keep those CDs in the safe custody because it contains some serial numbers, some
secondary information also. So that backup is available. Once that is available, then there is no need कि आप अपना backup लें. For example, what we do in the Windows environment कि C drive में हम operating system को install करते हैं and we do put our data on D drives or E drives on F drive. ठीक? So you basically do not require to take the backups of the operating system. आप उसका backup जो है कि वो सिर्फ data का backup आप लें. Unless until it is absolutely necessary. आपने operating system को configure करने में 8-10 घंटे लगाए हैं, बड़ी मेहनत की है आपने. So for that purpose, if you don't want to spend, क्योंकि आप जब दोबारा operating system install करेंगे तो उसे configure करने में you will be required to spend almost the same time that you did it in the first time. So उसके लिए it is strongly recommended कि if you have spent lot of manpower and energies in configuring the operating system, ऐसी सूरत में you may take the backup of the operating system also. Then the temporary files. Operating system अपनी working के लिए create some temporary files. उन temporary files का backup लेना भी recommendable नहीं है, because those are the files which are created and deleted. अब at the time, suppose you have decided to take the backup और उसी time पर operating system में कुछ temporary files create की हैं, तो you can exclude. Your backup program should be intelligent enough to exclude all the temporary files. Then there are some special IO files. Then जब हम पढ़ेंगे IO management तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे memory mapped IO करते हैं और कैसे temporary files बनाई जाती हैं, which are also backed up onto the disk also. ये आपके file system का backup लेने के लिए, अगर आपको याद होगा in the last lecture I talked about journaling and I talked about structured log file system जो मैंने बात की थी, वो temporary files होती हैं, तो उनका backup लेना भी वो एक occasionally you require that. So that may not be required. तो ऐसी files का backup आपने नहीं लेना. Then how to backup? हमने बात की क्या backup करना चाहिए, लेकिन फिर कैसे backup करना चाहिए. The standard procedure, the best practices which are prevailing are to take the backup complete dump. Complete dump का मतलब है कि complete backup आपके पास एक होना चाहिए. And that you can take it weekly, depending upon if your transactions are too much in 1 week, then it is advisable to have a backup weekly, or depending upon the usage, you may have a complete backup monthly. And then you can take the daily dump of modified files also. There is an opportunity, अगर आपको याद होगा last lecture में मैंने आपको बताया था कि जो files जो हैं जो modify होती हैं, the files which are newly created or files which are updated, तो उसमें जिस तरह पेज के अंदर हमने पढ़ा था ना, page management system में we talked about the modified pages. तो एक bit होती है that indicates कि the page has been modified. ऐसे ही होता है आपके फाइल सिस्टम के अंदर एक बिट होती है जो कि फाइल सिस्टम रीसेट कर देता है एवरी टाइम यू क्रिएट अ न्यू फाइल और every time your old file is updated. तो आपका जो incremental backup है that should be intelligent enough कि वो तमाम scan करे directory को और सिर्फ उन files को incremental backup है, the files which have been modified since the last backup. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि obviously once the backup is taken, so all the modified files जिनकी के मॉडिफाइड बिट सेट हुई हुई है उसको रीसेट करके दोबारा जीरो कर दे, ताकि आपको अब बैकअप आ गया ना, तो वो जो उसकी कॉपी आपके पास आ गई इन दी बैकअप, तो एट दैट स्टेज यू रीसेट द मॉडिफाइड बिट सो दैट कि जब आपने नेक्स्ट इंक्रीमेंटल बैकअप लेना है तो इस इंक्रीमेंटल बैकअप से नेक्स्ट इंक्रीमेंटल बैकअप तक जो मॉडिफाइड फाइल्स हो सिर्फ ओनली दोज फाइल नीड्स टू बी बैक्ड अप. देन हाउ टू रिस्टोर, ऑब्वियसली इसको रिवर्स करना होगा आपको. आप थोड़ा सा IQ इस्तेमाल करें कैसे उसको रिवर्स करना होगा. फर्स्ट आप कंप्लीट बैकअप को वापस करें तो आप उस डेट तक अपडेट हो जाएंगे. उसके बाद जितने आपके पास इंक्रीमेंटल बैकअप्स हैं, वट एवर यू हैव टेकन ऑन डेली बेसिस, देन यू हैव टू रन ऑल दोज इंक्रीमेंटल बैकअप टू कम टू द अप टू डेट बैकअप that is on the D day, जिस दिन से पहले तक आपको बैकअप रिक्वायर्ड है. ओके,
Then the problems. There are a couple of problems that I have listed down. I should have written it problem 1 and problem 2, but I've just written that problems. First problem kya hai? If you want to compress the data before dumping it, it will optimize the space, but if the part of the tape is gone bad. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم تھوڑا سا اگر گریڈی ہو جائیں اور وی وڈ لائک کہ بیک اپ جو آپ کا فائل ڈسک جس کا کہ ڈسک فائل سسٹم ہے اس کا بیک اپ لینے سے پہلے یو جسٹ کمپریس دیٹ. وین یو کمپریس دیٹ تو یوزلی اتنے اچھے ون آر ای آر ہے اور بڑے اچھے کمپریسرز ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ فائلز کو مور دین 50% 70% تک اس کو کمپریس کر دیتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا گریڈی ہو سکتے ہیں کہ ہم فائل سسٹم کو کمپریس کرویں اینڈ دین وی ٹیک دا بیک اپ آن ٹیپ سو دیٹ کوئکلی ٹائم بھی بچائیں, اسپیس بھی بچائیں اور بیک اپ اٹھا لیں اس کا. That's very good idea. You can do that. لیکن اس میں ایک رسک ہے, ایک پرابلم ہے کہ کمپریس بیک اپ کے اندر اگر آپ کی فیو بٹس جو ہیں ٹیپ کے اوپر اگر وہ کرپٹ ہو جائیں اور وہ ہو جاتی ہیں ٹیپس کے اوپر تو آپ کا سارا جو انکمپریسڈ نہیں ہو سکتا. سو اٹس اے بگ رسک. تو بیک اپ بھی آپ نے لیا اور وہ بھی رسکی ہے. سو یوزلی اوائڈ دیٹ کیونکہ بیک اپ تو آپ کے دماغی سکون کے لیے ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اے پیس آف مائنڈ کہ یو ہیو دا بیک اپ. God forbid if there is an emergency, you have a confidence کہ you can recover it from the backup. اور اگر اس کو کمپریس کر کے رکھا ہے اور اب آپ دعائیں مانگ رہے ہیں ریکوری ٹائم کے اوپر کہ اللہ کرے ریکور ہو جائے, اللہ کرے ریکور ہو جائے, تو پھر ایسی صورت میں بہتر ہے ڈونٹ کمپریس اٹ. سیکنڈ پرابلم, if it is hard to dump when a system is being used. جب آپ کا سسٹم بڑی تیزی سے اپڈیٹ ہو رہا ہے تو وہی پرابلم ہو سکتی ہے. کون سی؟ ریس کنڈیشن والی. یاد ہے نا ہم نے پروسیس مینجمنٹ میں ریس کنڈیشنز دیکھا تھا کہ وہ ہمیں ہیمپر کر رہی تھی ہماری پرفارمنس کو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سسٹم جو ہے از اپڈیٹنگ دا فائلز while you are taking the backup. تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی فائلز جو ہیں وہ بیک اپ ہو گئی ہیں اور کون کون سی فائلز اب آپ نے سکپ کر دی ہیں. تو ایسی صورت میں سنیپ شاٹ الگوریدمز آر اویلیبل ٹو رن بیک اپ. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ڈسک کا سنیپ شاٹس لیتے ہیں اسٹیپ 1 کے اندر. اس سنیپ شاٹس میں کیا ہوتا ہے, یور فائل سسٹم جو ہے پرزرو ہو جاتا ہے سنیپ شاٹ میں. جیسے آپ ایک سنیپ لیتے ہیں, ایک پکچر لیتے ہیں, فوٹوگراف لیتے ہیں, تو آپ اس ویو کو, اس انوائرمنٹ کو, اس ایونٹ کو فریز کر لیتے ہیں اس سنیپ شاٹ کے اندر. سملرلی ایک ٹول جو کہ اس آپ کی ڈسک کی ایکٹیویٹی کو فریز کر لیتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے پریسائزلی what was the situation when you took the backup. ٹھیک, تو وہ ٹولز آر اویلیبل, یو کین یوز دوز ٹولز, لیکن دس از اے پرابلم دیٹ یو شوڈ ہیو ان یور مائنڈ. دین دا فزیکل ڈمپ دا ہول. اب اسٹریٹجیز ہیں. اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ نمبر 1 یو ٹیک فزیکل ڈمپ اور نمبر 2 یو ٹیک دا لاجیکل ڈمپ. یہ دونوں چیزوں کو ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے. فزیکل ڈمپنگ دا ہول تھنگ, اٹ از ویری سمپل. مینس پوری کی پوری ہارڈ ڈسک کا امیج اٹھا دو بھائی, ڈمپ کر لو بلائنڈلی وداؤٹ نوئنگ کہ کیا ہے. سو کیوں؟ اٹس ویری فاسٹ ان ٹرمز کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے سسٹم نے کرنا, اور سسٹم نے بھی اسٹارٹ سے ٹریک 0 سے شروع ہونا اور ٹریک اینڈ لاسٹ ٹریک تک ایوری تھنگ. تو آبویسلی ہارڈ ڈسک نے روٹیٹ ہونا ہے, جس سپیڈ سے ہارڈ ڈسک روٹیٹ ہو رہی ہے اس سپیڈ سے آپ بس بیک اپ اٹھائے جا رہے ہیں. تو آبویسلی یہ جو آپٹیمائزیشن ہے, نو ڈیسیژن ہیز ٹو بی ٹیکن, سارے کا سارا بیک اپ لے لیں اور جب ریکور کرنا ہو تو اس کو اسی سچویشن میں آپ اس کو واپس ریکور کر رہے ہیں. بٹ we don't want to dump unused block. جب ہم سارے کا سارا بیک اپ لیں گے تو جتنے بلاکس آپ نے یوز کیے ہیں اس کا بھی بیک اپ آ جائے گا, اور جو نمبر آف بلاکس which you have not used that, جو فری بلاکس ہیں
उन फ्री ब्लॉक्स का भी बैकअप आप उठा लेंगे. इमेज उठाया पूरी अपने डिस्क का, so that is not recommendable. So unused block list and must write a block number for the used block on tape. अगर आप ऐसा कर रहे हैं then you have to take the decision कि you have to write onto the tape कि these are the used blocks and these are the unused blocks, so that at the time of the recovery you can just recover back only the used block, not the unused block. Then there are certain bad blocks. The bad blocks are handled either by the device controller. हम इसकी इंशाल्लाह अगले चैप्टर जब पढ़ेंगे तो डिवाइस कंट्रोलर की बात करेंगे. That is हार्डवेयर. मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है ऑलरेडी डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है. It is an interface that handles the device. There are certain bad blocks which are handled within the device controller. If it is being handled within the device controller, then the operating system need not to worry about that. Whenever you are going to access those certain blocks, क्योंकि ब्लॉक तो आपने डिवाइस कंट्रोलर के जरिए उठाने हैं, तो whenever you are going to access the device controller block, ऑपरेटिंग सिस्टम जंप इन करके आएगा और आपको रोक देगा कि ये डिवाइस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो आपको ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो उसके ऑल्टरनेट स्पेस जो है वो डिस्क कंट्रोल ब्लॉक्स प्रोवाइड कर देगा. बट if the bad blocks are managed by the operating system, then the backup procedure must take care of that. उस वक्त पे बैकअप प्रोसीजर को ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मैनेजमेंट है कि हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मैनेज द बैड ब्लॉक्स, देन उस इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक बैड ब्लॉक्स को स्किप करना होगा. बात समझ में आ गई? आई होप. अगर नहीं आई तो दोबारा सुने कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया. Physical dump is very good and is very bad. Good क्यों है और bad क्यों है? Good इसलिए है कि it is easy to implement. मैंने आपसे कहा बस स्टार्ट करें और एंड तक बैकअप ले लें. लेकिन bad क्यों है? Bad इसलिए है कि you cannot skip a particular directory. Modified हुई है नहीं हुई आपको skip नहीं कर सकते. You cannot make incremental backups. जो आपने बैकअप लिया सारे का सारा आपको वापस करना पड़ेगा. आपको इंक्रीमेंटल बैकअप की प्रोविजन नहीं है. और सिमिलरली यू कैन नॉट रीस्टोर इंडिविजुअल फाइल्स. जब भी आप वो पूरे के पूरे डंप से उठाएंगे आपको पूरे का पूरा इमेज जो है वो रीस्टोर करना पड़ेगा. सो फिजिकल डंप ऑफ द डिस्क इज नॉट यूज्ड. इंस्टेड वी यूज लॉजिकल डंप्स. ठीक है, तो जो मैंने आपसे कहा था ना दो तरह का, एक फिजिकल डंप्स और एक लॉजिकल डंप. तो लेट्स सी व्हाट इज लॉजिकल डंप. लॉजिकल डंप है क्या? इट स्टार्ट्स एज ए डायरेक्टरी एंड रिकर्सिवली. क्या मतलब कि एक डायरेक्टरी फिर डायरेक्टरी के नीचे चले गए, फिर सब डायरेक्टरी में गए, फिर सब डायरेक्टरी में गए. और रिकर्सिव से मुराद ये है कि जो राइट और लेफ्ट की डायरेक्टरीज हैं उनको आप सेव करते गए, ताकि वन टाइम you should make up a visit to each and every directory. Technically इसको कहते हैं traverse each and every directory, traverse each and every node. और node क्या है आपकी? हर directory is a node. तो उसको कवर करने के लिए हम जो ये tree like structure होता है इसकी accessing को technical terms में कहते हैं traversing a tree, complete tree. Okay, so start at directory level and then you have to visit all the files and directory below it which have changed since the given time. वो जो मैंने आपको बताया था incremental backup उसकी बात कर रहे हैं. Examining standard algorithm used by UNIX, बड़ा मजे का algorithm है. I'll be explaining it to you in few minutes. And dumps all the directories lie on the path of modified files and directory. वो भी डायरेक्टरी को आपको डंप देना पड़ेगा जिसके सब डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल मॉडिफाई हो. ये ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वी कैन रिस्टोर कंप्लीट स्ट्रक्चर. अगर आप उस डायरेक्टरी को नहीं यूज करेंगे तो उस डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन आएगी कहां से कि वो जो बीच में पाथ में सब डायरेक्टरी थी अगर उसके पाथ में सेव नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. और फिर
if you are required to restore that structure, आप बाज़ औक़ात क्या करते हैं, आप उसको स्ट्रक्चर को कॉपी करते हैं और उस स्ट्रक्चर को रिस्टोर करते हैं दूसरे कंप्यूटर पे in order to create a duplicate copy of one image on multiple machines. तो उसके लिए ये इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ना सिर्फ ये कि फाइल्स को कॉपी करें बल्कि उसकी पेरेंटल डायरेक्टरीज जो हैं जो उसके पाथ में आती हैं, यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कॉपी दोज. Then have the ability to restore a single file. अगर आप ये नहीं करेंगे तो you will not be able to restore. अगर आपको एक फाइल को रिस्टोर करना है तो फिर आपको सारा स्ट्रक्चर आपको सर्च करके रिस्टोर करना पड़ेगा. So basically you have the ability, if you are taking the incremental backup along with all the files which are coming in the path, if you are recovering those, then you should be able to restore the files. یہ ایک بڑا مزے کا یونکس کا الگوریدم ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اب فائل سسٹم ٹو بی ڈمپڈ, اگر اس کے ہم نے ایک فائل سسٹم کو ڈمپ کرنا ہے, یہ جو اسکوئر ہے نا, دیز آر ڈائریکٹریز. ٹھیک, اسکوئرز آر ڈائریکٹریز, اسکوئرز آر ڈائریکٹریز, اور جو سرکل کے اندر ہیں دیز آر فائلز ود ان دی ڈائریکٹری. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, دیز آر آل فائلز, دس از اے فائل, اور اس کی جو سسٹر ہے وہ ڈائریکٹری ہے. اوکے, سو وی ہیو دی فائلز اینڈ ایز ایز وی ہیو دی ڈائریکٹریز آلسو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ کین وی ٹیک دا بیک اپ آف دس ٹائپ آف فائل اسٹرکچر. ٹھیک ہے, اس کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں ایک الگوریدم, وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ میں ایکسپلین کروں گا. دس الگوریدم کمپرائز 4 steps. Step number 1, which is phase 1, start at root directory and mark bits for modified files and all directories. آپ نے start کرنا ہے الگوریدم اور 2 چیزوں کو مارک کرنا ہے. Number 1, modified files. میرا کرسر گم جاتا ہے, I'm sorry, یہ رہا. Modified files and ڈائریکٹری. یاد رکھیے گا ابھی ہم اس کو پھر اس الگو کو یہاں پہ سامنے نہیں ہوگا, we'll be applying this on the data. ٹھیک ہے نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے ہمیں. Phase number 2, walk the tree, unmarked directories without modified files. Step 1 میں ہم نے ساری modified files کو لیا اور ان کی اور ساری ڈائریکٹریز کو لے لیا, ان کی نہیں بلکہ all directories and modified files. Step number 2, unmarked directories without modified files. اب جن ڈائریکٹریز کو ہم نے مارک کیا تھا ان میں سے ان ڈائریکٹریز کو ہم انمارک کر دیں گے جن کے نیچے modified files نہیں ہیں. Step number 3, go through inodes and dump all marked directories. ساری کی ساری اب مارک ڈائریکٹریز کو کاپی کرویں, ڈمپ کرویں, اور اسٹیپ نمبر 4 میں ساری فائلز کو کاپی کرویں. 4 سٹیپس ہیں, بہت سمپل ہیں. ان چاروں سٹیپس کو لیٹس سی کہ یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. دس از بیسیکلی دی, یہ سارے کے سارے آئی نوڈ لسٹ ہے جو کسی آپ کی ڈائریکٹری کو یا فائل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. دس از اسٹیپ نمبر 1, فیز نمبر 1, فیز نمبر 2, فیز 3, فیز 4. میں جلدی اس لیے جا رہا ہوں کہ نیکسٹ میں نے ان دونوں کو کمبائن کیا. یہ میں نے آپ کے لیے سلائیڈ بنائی ویئر یہ ٹری ہے اور اس ٹری کے اوپر 4 سٹیپ الگوریدم اپلائی کریں گے. دس از فیز 1, 2, 3, 4. چلیں, یاد ہے الگوریدم. اسٹیپ 1 میں کیا کرنا تھا, وی ہیو ٹو مارک ماڈیفائڈ فائلز اینڈ آل ڈائریکٹریز. اب ڈائریکٹری کون سی ہے, جو اسکوئر 1 ہے وہ ڈائریکٹریز ہیں اور جو سرکل والی ہیں وہ فائلز ہیں. فائل ہم نے کرنی ہے سلیکٹڈ اونلی دا ماڈیفائڈ, ڈائریکٹریز کرنی ہے ساری. سو اسٹارٹ ود 1. 1 از, میں کوئکلی ایک رن تھرو دے دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. 1 از ڈائریکٹری, 2, 5, یہ کیا ہے بھائی, 16, 18 and 27. These are all directories. 3 and 4 are the files. Difference کیا ہے, 3 is modified, 4 is not modified. 6 is directory, 17 is a file which is modified, 19 is a directory, 28 is a file not modified, 29 is a directory. So, اب دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا. We have written 1 directory, 2 directory, 3 file which is modified. So we are marking that. 4 unmarked. Why? کیونکہ this is a file and it is not modified.
5 is a directory, 6 directory, 7 directory, 8 file but modified, تو ہم نے مارک کیا. 9 file modified. 10 is a directory, 11 is a directory, 12, 13 are files. Since these files are not modified, تو ہم نے ان کو مارک نہیں کیا. 14 is a directory, will mark that. 15 is a file which is not marked. Okay, because it's not modified. اس کے آگے پھر آپ دیکھیں تو 16 ڈائریکٹری ہے, 17 فائل ہے, modified ہے, 18 ڈائریکٹری ہے, 19 ڈائریکٹری ہے, 20 ڈائریکٹری ہے, 21 فائل ہے which are modified. چلتے جائیں. 25 is a file which is not modified. 26 is a file which is modified. 27 is a directory, کیونکہ ڈائریکٹری ہے اس کو مارک کیا. 28 is a file not modified. 29, 30 are directories. ہم نے ان کو مارک کر لیا. Step number 1 has been completed. Step number 2 کیا کرنا ہے بھائی؟ Unmarked directories کون سی؟ which do not have modified files. تو اس میں سے unmark کیا کیا ہم نے؟ 10 اور 11 کو unmark کیا بھی. 10 and 11. 10 اور 11 جو ایسی ڈائریکٹریز ہیں جن کے نیچے فائل ماڈیفائڈ نہیں ہے, ان کو ہم نے انمارک کر دیا. 12, 13 پہلی انمارک تھی. 14 کو ہم نے انمارک کیا. کیوں؟ 14 is a directory جس کے نیچے جو فائل ہے has not been modified. باقی یہاں پہ کوئی چیز انمارک نہیں ہوئی. 27 سے لے کر 32 تک ساری انمارک ہو گئی ڈائریکٹریز. اب ہم نے دیکھا کہ 27 was a directory, 28 پہلے بھی مارک نہیں تھی. 29 and 30 are the directories, these are unmarked. 31, 32 پہلی مارک نہیں تھی. جی اسٹیپ نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا. اسٹیپ نمبر 3 میں ہم نے صرف ڈائریکٹریز کا بیک اپ لینا ہے, اور وہ ہے 1, 2, 5, 6, 7. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی فائل نہیں ہے, یہ ساری ادھر سے ہم نے اٹھانا, ان کا بیک اپ نہیں لینا. 8 اور 9 کا کیوں نہیں لینا بیک اپ؟ بیکاز دیز آر ناٹ ڈائریکٹریز. اگلے اسٹیپ میں لیں گے ان کا بیک اپ. تو پھر ہم یہاں پر باقی ڈائریکٹریز کا بیک اپ لے لیتے ہیں. سوری میں یہاں پہ ہوں. 16 کا بیک اپ لیں گے. 17 کیونکہ فائل ہے نہیں, ہم ڈائریکٹریز کا بیک اپ لے رہے ہیں. 18, 19, 20. 21 is a file, اس کو چھوڑ دیا. 22, 23 are directories, ان کا بیک اپ لیا, باقی سب چھوڑ دیا آگے. فائنل اسٹیپ 4 کیا تھا؟ ٹیک دا بیک اپ آف دا فائلز اونلی, ماڈیفائڈ فائلز اونلی. اب ہم نے ان کا تو کیونکہ بیک اپ لیا ہوا ہے, سو وی ٹیک 3 از ماڈیفائڈ, دین نیکسٹ از 8, دین نیکسٹ از 9, دین نیکسٹ از 17, نیکسٹ از 21, نیکسٹ از 21 کے بعد کیا ہے بھائی 24, نیکسٹ از 26. دیٹس اٹ. سو وہ جو 4 اسٹیپ میں نے بتائے تھے ان کی مدد سے ہم نے اس کا بیک اپ لے لیا. آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک, اور اگر نہیں آیا تو فوری طور پر لیکچر کو ریوائنڈ کیجئے, گو بیک اور دوبارہ الگوریدم سے سٹارٹ کریں اس کو. ٹھیک ہے, جن کو سمجھ آ گیا ہے وہ آگے چلیں. ہاؤ ٹو ریسٹور فائل آن دا ڈیسک. اسٹارٹ ود دی ایمٹی فائل سسٹم. اب ایک پورا فائل سسٹم ریسٹور کرنے جا رہے ہیں, بے شک ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرویں. Okay, start with empty file system on the disk. Restore most recent full dump directories first, then files. So then do the restoration of incremental dumps جو آپ نے بعد میں لیا. اس طریقے سے آپ اپنا بیک اپ جو ہے اس کو واپس کر سکتے ہیں. آگے چلیں بھی. Restoring files on disk. What are the issues? Number 1, free block list must be reconstructed. تو فری بلاک لسٹ ہے نا, اب آپ نے نیا تو فارمیٹ ہی کرا دیا, میں نے آپ کو کہا فارمیٹ کرویں. تو فری بلاک کی لسٹ کیسے ریکنسٹرکٹ کریں گے؟ اٹس ویری ایزی. کیسے؟ جو آپ نے بلاک یوز کیے ہوئے ہیں, دا بلاکس وچ یو آر ناٹ یوزنگ, اس کا کمپلیمنٹ بھی گئے, وہ بلاکس ہوں گے جو کہ وچ آر ناٹ ان یوز. سمپلی یوز بلاک کا کمپلیمنٹ میں تو آپ کی لسٹ جو ہوگی دیٹ ول بی ریڈی. اوکے. Next is link to the files have been carefully restored. You have to be very careful while restoring the links. آپ کو یاد ہے جب میں نے لنکس پڑھائے تھے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے بیک اپ پروگرام should be intelligent enough to handle and should distinguish between the link and the file. تو اگر وہ لنک کو بھی فائل سمجھ کے ریسٹور کرے گا تو ڈپلیکیٹ فائل ریسٹور ہو جائیں گی, اور پھر ڈپلیکیٹ فائل جب ریسٹور ہوں گی تو وہ پرابلم کریٹ کرے گی آپ کے لیے.
So files can have holes in them. Do not want to restore files. ये holes कौन से हैं? अगर आपको memory management में याद हो तो हमने कुछ files की बात की थी which are saved. मैंने आपको बताया था कि स्टैक सेगमेंट और डेटा सेगमेंट के दरमियान हम एक स्पेस छोड़ते हैं, लेकिन जब हम उसको डंप करते हैं तो वो एड्रेस स्पेस होती है. जब एड्रेस स्पेस होगी तो यू विल टेक द कंप्लीट, उसको सेव करेंगे, ठीक है ना. तो उसमें जो आपका होल होगा वो जीरोस की फॉर्म में आ जाएगा. सो बेसिकली वी डोंट वांट टू टेक वो होल्स जो है उसका बैकअप, लेकिन इस बैकअप प्रोसीजर में वो भी आएगा विच इज ए प्रॉब्लम. एंड दैट होल बिटवीन द डेटा एंड द स्टैक सेगमेंट शुड नॉट बी टेकन, क्योंकि स्पेस भी कंज्यूम करेगा और टाइम भी कंज्यूम करेगा. सिमिलरली द पाइप्स कैन नॉट कांट बी डंप. जो पाइप्स याद है जो हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़े थे, उनका भी डंप लेना जो है इट्स नॉट नेसेसरी. मैंने आपको बताया था कि जो टेप की डेंसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही, जबकि डिस्क का साइज जो है वो बड़ी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है. तो सून टेप्स जो होंगी देयर इज अ चांस कि टेप्स जो हैं वो अनवेसेंटिव कि या तो उसकी स्पीड बढ़ जाए या उसकी कॉस्ट एक्सपोनेंशियल और कम हो जाए. तो अदरवाइज देयर इज अ चांस कि हम टेप्स को यूज ना करें. रोबोट्स की बात हो रही है. जब बहुत ज़्यादा टेप कार्ट्रिजेस हो जाते हैं एंड इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज, तो 10,000, 20,000 या 50,000 टेप कार्ट्रिजेस हैं. ऐसी सूरत में जापानीज ने कुछ रोबोट्स बनाए हैं जिनको आपसे फीड इन करते हैं तो वो खुद ही जाके बिन में से, रोबोटिक आर्म भी हो सकता है और पूरे के पूरे रोबोट भी हो सकते हैं, जो आर्काइव में से जाके डिजायर्ड टेप जो है वो निकाल के जाके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को दे देते हैं. आपने सिंपली कहना होता है बैकअप को रिकवर करें, दिस इज द बैकअप नंबर, और उस नंबर को वो ट्रांसलेट करके रोबोट को देता है. रोबोट जो है वो टेप निकाल कर आपको दे देता है. ओके, सो दिस इज द बैकअप. नेक्स्ट इज द फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी. आपको याद होगा जब मैंने फाइल स्ट्रक्चर और जनरेटिंग की बात की थी तो मैंने कहा था देयर इज अ चांस दैट यू कैन क्रैश द सिस्टम. ऐसी सूरत में आपके फाइल सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट सिचुएशन में आ जाएगा. सो क्रैश बिफोर ब्लॉक्स आर रिटन आउट रिजल्ट इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट. जब हार्ड डिस्क जो है ना ब्लॉक्स को लिख रही थी, मेमोरी से उठा के आप ब्लॉक्स लिख रहे थे कि लाइट चली गई, सिस्टम क्रैश हो गया, तो अब उससे क्या होगा, आपका फाइल सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. हाउ टू हैंडल दैट? वी नीड यूटिलिटी प्रोग्राम्स टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द ब्लॉक्स एंड फाइल्स. फाइल सिस्टम में फाइल्स है और वो फाइल्स इंप्लीमेंट हुई हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू सी दैट के आपका जो सिस्टम जो करप्ट हो गया है तो उसको आपने रिकवर करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स एंड विद द हेल्प ऑफ फाइल. यूनिक्स में जो यूटिलिटी प्रोग्राम अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड FSCK, फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक, और विंडोज में है स्कैन डिस्क. इसकी मदद से ये आपको फाइल सिस्टम के इनकंसिस्टेंट फाइल सिस्टम को रिपोर्ट करता है. सो इट यूजेस टू टेबल्स. How many time is a block present in the file and how many times the block is present in the free list. ठीक होगी बात कि ये दो तरह की टेबल बनाता है कि जो आपका ब्लॉक है वो आपकी फाइल सिस्टम में प्रेजेंट होगा या वो फ्री लिस्ट के अंदर होगा. तो हमने ये देखना है कि how many time a block is present into the file or the block is present into the free list. Okay, so program then reads all the inode of devices ignoring file system and increments the counter in their respective table. अब file system तो एक structure है ना, irrespective of the structure. inode क्या है? inode और blocks की 1:1 relationship है. आप उसको एक दफा सारे हार्ड डिस्क के सारे आई नोड्स को स्कैन करते चले जाएं और टेबल कंस्ट्रक्ट करें. आई शो यू द टेबल इन मे बी नेक्स्ट और इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड. ये नेक्स्ट टेबल में भी आ गया. सो हियर आर सर्टेन ब्लॉक्स. दिस इज कॉल्ड ब्लॉक नंबर. This is again the same thing. We are doing that A, B, C and D. A is means block is in use or block is free. अब आप स्कैन करते जाओ और स्टेटस देखते जाएं कि आपका ब्लॉक नंबर 0 है, it is in use. 0 shows कि it is
not in the free list. So as long as you have all ones complements to each other is 0 के against यहाँ पे 1 है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि block is not in use. अगर block not in use तो ये block कहाँ होना चाहिए? इसको free list में होना चाहिए. So ये अगर as long as this is the situation, क्या सिचुएशन कि 0 जो है यहाँ पे ब्लॉक इज नॉट इन यूज तो वो फ्री लिस्ट में है. अगर ब्लॉक इफ द ब्लॉक इज प्रेजेंट आइदर इन यूज और इन फ्री स्टेट तो इसका मतलब है कि आपका फाइल सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है. सो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम. इसमें अब हम देखते हैं कि इनकंसिस्टेंसी जो है वो कहां पर आती है. इनकंसिस्टेंसी है कि दिस ब्लॉक नंबर 2 इज नाइदर इन यूज नॉर इन द फ्री लिस्ट, सो ब्लॉक इज मिसिंग. ठीक हो गया. और कौन सा है इसमें? और कोई है आपको नजर आता है? इधर यहां देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं. नहीं, बाकी नहीं है. ये एक ही ब्लॉक है विच इज मिसिंग. यहां पर देखते हैं व्हाट इज दिस सिचुएशन. यहां पे जो नॉर्मल सिचुएशन ये है, अ ब्लॉक हैज बीन रिपोर्टेड ट्वाइस इन द फ्री लिस्ट, duplicate block in the free list, so that is again inconsistent situation. Then duplicate data block, ये रहा आपका block number 5, it is twice in use, so that is inconsistent. ठीक. How to handle this inconsistency? Solution: if the file system is consistent, each block will have a one either in the first table or in the second table. ये मैं आपको बता चुका हूं. अगर एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं तो फाइल सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है. दूसरा, सिस्टम क्रैशेस रिजल्ट इन अ मिसिंग ब्लॉक. अगर सिस्टम क्रैश हुआ और वो जो एंट्री होनी चाहिए थी फ्री टेबल में वो हुई नहीं, पावर चली गई, तो वो आपका मिसिंग होगा. इसका सोल्यूशन बड़ा आसान है कि इफ द फाइल ब्लॉक इज नॉट देयर, पुट द ब्लॉक इनटू द फ्री लिस्ट. आसान सी बात है. ठीक हो गया. तीसरा, ब्लॉक अकर ट्वाइस इन द फ्री लिस्ट. ट्वाइस कैसे हो सकता है फ्री लिस्ट में? मे हैपन विद द फ्री लिस्ट, इम्पॉसिबल विद द बिट मैप. इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग द फ्री लिस्ट यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट स्कीम, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाई थी, तो वहां पर तो डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है, लेकिन बिट मैप में नहीं हो सकती. क्विज क्यों नहीं हो सकती? इसका जवाब आप खुद सोचें कि बिट मैप में क्यों नहीं हो सकती. शायद मैं आपको बाद में बता दूं. सोल्यूशन: रीबिल्ड द फ्री लिस्ट. आसान सी बात है. अगर वो डुप्लीकेट आ रहा है तो उसको आप रीबिल्ड कर दें, इट्स नो हार्म. नेक्स्ट, चौथी सिचुएशन, ब्लॉक अकर ट्वाइस इन ए ब्लॉक इन यूज. एक ब्लॉक इज बीइंग रिपोर्टेड ट्वाइस, कि वो दो जगह पे यूज हो रहा है. दिस इज अ प्रॉब्लम. वो एक वक्त में दो फाइल्स में एक ब्लॉक कैसे यूज हो रहा है भाई? नहीं हो सकता ना. तो दिस इज अ प्रॉब्लम. If either of the file is removed, block will be put on free list and simultaneously the block will also be present in use. क्योंकि दो जगह पे है ना. एक फाइल डिलीट हो गई, वो फ्री लिस्ट में एंट्री कर देगा. दूसरी फाइल जिसमें यूज हो रहा है वो उसको वो. So a block will be simultaneously in the free list and in the file also. ऐसी सूरत के अंदर अब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? सो द ब्लॉक विल बी ट्वाइस ऑन द फ्री लिस्ट. अब क्या करते हैं कि आप उसको दोबारा दूसरे को भी डिलीट कर दें, तो ब्लॉक विल बी ट्वाइस इन द फ्री लिस्ट. सो व्हाट इज दिस सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? एलोकेट अ फ्री ब्लॉक. एक और ब्लॉक एलोकेट करें, इस ब्लॉक को उसके अंदर कॉपी करें और कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द ब्लॉक इनटू इट एंड इंसर्ट द कॉपी ऑफ वन ऑफ द फाइल. दो में से किसी एक फाइल पे दिखा. ऐसी सूरत में क्या होगा? एक फाइल में तो वो कंसिस्टेंट आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपकी एक फाइल इनकंसिस्टेंट हो जाएगी. यूजर अफोर्ड कर सकता है कि एक आध फाइल आपकी इनकंसिस्टेंट हो जाए. पूरे का पूरा फाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय करने से बेहतर है कि यूजर को आप नोटिफाई कर दें, इन्फॉर्म कर दें यूजर को कि ये चेक करो भाई आपकी फाइल इनकंसिस्टेंट हो गई है. यूजर को कहेंगे कि या तो बैकअप से उठा के इसको रिस्टोर करो फाइल को, या इसकी इनकंसिस्टेंसी आप खुद रिजॉल्व करो, लेकिन सारे का सारा फाइल सिस्टम करप्ट डिक्लेयर नहीं होगा. ओके, आगे चलिए. It's two uses a table of counters, but these are per file rather than per block. Consistency for the directory system.
फाइल सिस्टम की कंसिस्टेंसी हमने की थी, हम अब कहते हैं कि डायरेक्टरी सिस्टम की भी कंसिस्टेंसी चेक कर लो। डायरेक्टरी मींस कि आपकी फाइलों की एंट्री है जो आपने डायरेक्टरी में की हुई है। सो उसके स्टेप्स क्या है? लुक एट द फाइल इंस्टेड ऑफ ब्लॉक्स। पहले हमने ब्लॉक्स को चेक किया था, अब आप फाइल्स को चेक करते चले जाएं। यूज अ टेबल ऑफ काउंटर्स 1 पर फाइल, एंट्री करते जाए फाइल की, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो एंट्री ज्यादा हो जाएगी। स्टार्ट एट रूट एंड डिसेंड इंक्रीमेंट काउंटर ईच टाइम द फाइल शो अप इन ए डायरेक्टरी। ठीक है, फाइल टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और अगर कहीं डुप्लीकेट फाइल आ जाएगी तो उसके फाइल टेबल के काउंटर में एक से ज्यादा नंबर आ जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कंपेयर काउंटर विद द लिंक्स काउंटर फ्रॉम द आई नोड्स हैव टू बी द सेम if the file system is inconsistent। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिंक्स है ना, लिंक्स काउंट हम निकाल रहे हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब सी का ओनर जो है वो बी का भी लिंक मिल गया तो हमने क्या किया था, उसके ओनर बढ़ा दिए थे, और हमने कहा था कि इस फाइल के 2 ओनर्स हैं। ओनर तो वही था, सॉरी ओनर तो हमने सी रखा था, लेकिन काउंट बढ़ा दिया था, ओनरशिप का काउंट हमने 2 कर दिया था। तो उसको जो है आपके अगर काउंटर है, इट शुड बी इनकंसिस्टेंट विद द लिंक काउंटर, ये हम यहां पे कह रहे हैं। और प्रॉब्लम, 2 काइंड्स ऑफ एरर कैन अकर। पहला, द लिंक काउंटर काउंट इन द आई नोड कैन बी हायर और कैन बी लो। अगर तो आपका लिंक काउंट जो है वो ज्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम, और अगर कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम। सो सोल्यूशन क्या है? फिक्स्ड बाय सेटिंग अप द लिंक काउंट इन देयर आई नोड। क्योंकि आप तो स्कैनिंग कर ही रहे हैं ना सारी की सारी फाइल्स की, तो व्हाट यू शुड डू, आपके पास एक्चुअल लिंक काउंट है, आप बराए मेहरबानी उस लिंक काउंट को अपडेट कर दें, फाइल सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी इन द डायरेक्टरी सिस्टम या फाइल सिस्टम जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि दैट इज ओनली द प्रॉब्लम वी कुड फोरसी दैट कुड हैपन इन द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं एफएसपी। मैंने इसलिए रखा कि जो नए टॉपिक में आपको पढ़ाता जाऊंगा उसमें आप इसको फाइल सिस्टम परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करते रहिएगा। रीड अ वर्ड फ्रॉम द मेमोरी टेक्स अराउंड 10 nanoseconds, but when you read the word from the hard disk it takes 5 to 10 milliseconds, 5 to 10 milliseconds required for आर्म की मूवमेंट के लिए। आर्म जो सीख करके सिलेंडर तक जाता है 5 to 10 मिली सेकेंड्स, उधर हम नैनो सेकेंड्स के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं। नैनो सेकेंड और मिली सेकेंड। अनदर क्विज, लास्ट क्विज मैंने आपसे क्या पूछा था? हाँ मुझे याद आ गया, उसका जवाब नहीं दिया मैंने। बिट मैप में डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, डुप्लीकेशन लिंक लिस्ट में हो सकती है, तो उसका जवाब क्या है? सोचा? उसका जवाब यह है कि भाई बिट मैप में तो होती ही बिट है, बिट या 0 होगी या 1 होगी, डुप्लीकेट तो होगी नहीं। ठीक है, लिहाजा बिट मैप में 2 तो आ ही नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी वो होगा, तो लिहाजा डुप्लीकेशन बिट मैप में नहीं आएगी, लिंक स्ट्रक्चर के अंदर आएगी। ओके, अब अगला क्विज मैंने आपसे ये पूछा कि नैनो सेकेंड और मिली सेकेंड जो है 10⁻³ कितना ऐड करना है। इसका जवाब आप सोचें, अगर मेरा दिल करेगा जवाब दूंगा, बट आई एम श्योर आप खुद निकाल लेंगे। ओके, देन रोटेशनल डिले। रोटेशनल डिले क्या है? कि आप एक सिलेंडर जो है, सिलेंडर के ऊपर आपका आर्म जो है पहुंच गया प्रिसाइज पोजीशन के ऊपर, बट इट कंटेन्स अ ट्रैक। ट्रैक क्या होता है? एक सर्कल ऑन विच यू रिकॉर्ड द डेटा। अब आपका डेटा जो है एक खास सेक्टर के ऊपर है, इट्स रोटेटिंग, डिस्क इज रोटेटिंग, ऑल्दो इट्स रोटेटिंग वेरी फास्ट, बट येट इट टेक्स, अगर हम बात कर रहे हैं मिली सेकेंड्स की और माइक्रो सेकेंड्स की, तो इट विल टेक फ्यू माइक्रो सेकेंड और मिली सेकेंड टू रोटेट द डिजायर्ड सेक्टर कमिंग अंडर द रीड राइट हेड। आपके रीड राइट हेड के नीचे वो सिलेंडर जो है वो घूम रहा है, और उसका जो ट्रैक के नीचे जो सेक्टर है रीड राइट, उसके नीचे कितनी देर में आएगा? दैट टेक्स 4 to 6 मिली सेकेंड्स। ओके, और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स ऑल्सो, लेकिन माइक्रो सेकेंड्स हैं वो नैनो सेकेंड से फिर भी ज्यादा होते हैं। देन 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड इज ट्रांसफर रेट। तो ये आपका डेटा टाइम है जो कि डिस्क की एक्सेस की परफॉर्मेंस के ऊपर मैटर करता है। कैश ब्लॉक्स इन द मेमोरी इज द सॉल्यूशन के वंस यू रीड द डेटा, तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को रीड करके मेमोरी में ले जाएं ताकि हर दफा आपको डिस्क पे आके ना रीड करना पड़े। इट विल इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिस्क।
اور سیکنڈ اگر آپ اس کو ہیش ٹیبل یوز کریں گے, وائی کہ if your all few hundred or thousand records are in the cache and next you demand کہ you have to read that, تو ایسی صورت میں آپ کو you will be required to access all the data present in the cache. اس کا solution یہ ہے کہ آپ you put the data in the cache in the form of hash table, اور once you have in the hash table then you can handle, اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں with the help of hash table, کس کو, ڈسک کے ایڈریس کو ٹیبل کے ساتھ ٹرانسلیشن جو کرتے ہیں یوزنگ دی ہیش فنکشن کر سکتے ہیں. اور اگر دو فنکشن جو ہیں وہ ایک لوکیشن کے اوپر میپ ہو جائیں تو پھر اس کے لیے آپ یوز کریں collisions linked list. اس کو کہتے ہیں if two or more functions map to the single location then this problem is called collision. اسٹوڈینٹس یہ میں آپ کو نہیں پڑھا رہا, assume کہ آپ کو ڈیٹا سٹرکچرز کے اندر ہیشنگ ٹیکنیک پڑھائی گئی ہوگی یا آپ اس کو وہاں پر پڑھیں گے. اب میرے اپنے ٹاپک اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو اٹس ناٹ پاسبل کہ میں آپ کو ہیشنگ یہاں پر پڑھا سکوں. آئی ایم سوری, یہ آپ خود کائنڈلی دیکھیے گا, لیکن ہیش ٹیبل کی مدد سے آپ جو ڈیٹا کے اندر سرچنگ ٹیکنیک ہے جو کہ آپ کو کنوینئنٹ اور ویری فاسٹ searching facility provide کرتی ہے. So when a block is to be loaded in full cache, some pages یا some blocks are required to be copied back onto the disk. آپ کو کچھ پیجز جو ہیں ان کو ڈسک کے اوپر لانا پڑے گا. کیوں؟ بالکل وہی جواب ہے جو آپ کو میں نے پڑھایا ہے کس میں, پیجنگ کے اندر. when there occurs a page fault, at that time you are required to bring a page from the disk into the memory of the computer. At that time you are required to take a decision to remove some page from the memory and write it back onto the disk if the page is modified. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بلاک جو ہے کیش کے اندر کوئی ریکارڈ جو ہے اس کی جگہ پہ if you are required to bring in a new data, new block, then you have to save. اب آپ نے کون سے بلاک کو نکالنا ہے, تو جو الگوریدمز ہم نے پڑھے تھے, فار ایگزامپل ہم نے کون سے پیجنگ الگوریدم, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, اس کی ماڈیفائڈ ورژن ہم نے پڑھا تھا سیکنڈ چانس, کلاک الگوریدم, لیسٹ ریسنٹلی یوز الگوریدم, اس قسم کے ہم فنکشنز کو الگوریدمز کو یوز کر سکتے ہیں. سو دس از دی ہیش ٹرانسلیشن ورسز بلاکس. یہ وہ بلاکس ہیں آپ کے میموری کے, اس کو آپ مینٹین کر رہے ہیں ہیش میں. دس بلاک کنٹینز دس بلاک, اور اگر آپ کا دو بلاک جو ہیں, سپوز دو ریکارڈ جو ہیں دے ہیئر, اور دونوں ایک ہی ٹیبل کے اوپر آ کے کولیجن اکر ہوئی, تو اس کے لیے کیا کیا اس نے اس کا لنک لسٹ میتھڈ استعمال کیا کہ یہ دونوں بلاک جو ہیں دس بلاک اینڈ دس بلاک آر ہیشڈ آن ٹو دس پرٹیکولر بلاک. ٹھیک ہے, یہ ہیشنگ ٹیکنیک کو تھوڑا سا میں آپ کے لیے ایکسپلین کر دوں. ادروائز جہاں پہ کولیجن اکر نہیں ہوا, یہاں آپ دیکھ رہے ہیں موسٹلی کولیجن نظر آ رہا ہے, تو نیکسٹ ٹیبل یہاں پہ ہے, اس کا کولیجن یہاں پہ ہے, اوکے, اور اس کے بعد فردر کولیجن جو ہے دیٹ کوڈ بی ہیئر, اور اس کا فردر کولیجن کوڈ بی ہیئر. ان دو بلاکس کا کولیجن نہیں ہے. Okay, so that is basically the hashing. So what we do کہ whenever a page is referred, ہم ایک لنک اسٹرکچر مینٹین کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو پیجنگ میں بھی پڑھایا تھا. جب کوئی آپ کا پیج ریفر ہوگا تو لیسٹ ریسنٹلی یوز پیج جو ہے نا وہ موسٹ ریسنٹلی یوز پیج پہ آ جائے گا. سو وی آر مینٹیننگ لنک لسٹ, ڈبلی لنک لسٹ جو کہ فارورڈ اور بیکورڈ دونوں بلاکس کا ریکارڈ رکھتی ہے. We can afford that because it is in the cache. ہم بہت فاسٹ سرچنگ کر سکتے ہیں, so we can always afford any complicated data structure to be managed within the cache. So یہاں پہ ہم اس کا ایک فرنٹ مینٹین کر رہے ہیں پوائنٹر یہاں پر, اور ایک ہم پوائنٹر مینٹین کر رہے ہیں ریئر پہ. whenever a page is referred, the page is removed from the linked list and it is inserted into the most recently used. تو اگر کسی سٹیج پہ یو آر ریکوائرڈ ٹو ریموو اے بلاک, تو لیسٹ ریسنٹلی بلاک جو ہے اس کو ریموو کر دیں وہاں سے, اوکے, اور اس کی جگہ پہ نیا بلاک لے آئیں, اور اکارڈنگلی ہیش ٹیبل کو بھی پھر آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. ایگریڈ؟ اوکے, آگے چلتے ہیں. ریپلیسمنٹ الگوریدم میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا, ماڈیفائڈ جو ہے نا کیسے کرنا ہے, اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, تو آئی وڈ لائک ٹو اسکپ دس. Use categories of inode, indirect block, directory block,
full data blocks, آپ blocks کی characteristics maintain کریں, اور you should be you means the operating system should be able to maintain the categories so that at the time of taking the decision that which block is required to be taken out. For example, if a block is modified while it was in the cache, تو اس کو بھی آپ کو you have to write it down onto the disk. So if the block is needed and modified, write it onto the disk. Then you also keep track of partial data blocks, ایسے blocks which are partially modified, partially filled. آپ کو ان blocks کو بھی you have to take the decision. تو اس کے لیے بھی there are certain optimization techniques that have been provided, but آپ کو اتنی ڈیٹیل میں skip کرا رہا ہوں. So in order to put modified block onto the disk, ASAP کیا as soon as possible. So UNIX میں ایک فیسیلٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں UNIX sync. So after every 30 seconds, UNIX copy back the modified blocks. کون سے والے؟ کیش کے modified blocks جو ہیں are copied back onto the disk. اور اسی طرح ونڈو جو ہے، ونڈو تو 30 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں دیتا. whenever a block is modified, ونڈو write it right through cache اس کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ فیسیلٹیز ہیں ہمارے پاس اویلیبل. سو بلاک ریڈ اہیڈ ایک اور ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں بلاک ریڈ اہیڈ. دس از آلسو دی فائل سسٹم پرفارمنس کی کیٹیگری میں آتا ہے. When we read a data from to the disk, suppose we are reading a sequential file and we expect that the next immediate block will be requested by the user very soon. So جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کا جو ٹائم کنزیوم ہوا، آرم موو ہوا، روٹیشنل ڈیوے آیا، اب آپ ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو you can just always read it out in the order of few megabytes یا few hundred megabytes per second. تو why you read just one block? Why not you read n number of blocks اور ان کو ریڈ کر کے میموری میں بھیجیں؟ بٹ اس کا ایڈوانٹیج کب ہوگا کہ if you are doing a sequential access، اور اس کا the operating system should keep track، ایک بٹ رکھ لیں کہ اگر ایک فائل ایکسس ہو رہی ہے فرسٹ بلاک دین دا سیکنڈ دین دا تھرڈ، تو آپ اس بٹ کو سیٹ کر دیں. لیکن اگر آپ رینڈم ایکسس کر رہے ہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں، آپ آپٹیمائز نہیں کر سکتے. تو اگر آپ رینڈم ایکسس کر رہے ہیں تو بٹ کو ریسیٹ کر دیں، فلپ کر دیں بٹ کو، جو یہاں پہ فلپ بتایا ہوا ہے. if seek ہوتا ہے نا رینڈم ایکسس میں، you remember that کہ ہم سیک کرتے ہیں، پوائنٹر کی پوزیشن لے کر جاتے ہیں ٹو دا ریکارڈ دیٹ وی ریکوائر نیکسٹ ریکارڈ ٹو بی ریڈ. تو اس کے لیے جیسے ہم سیک کریں تو ازیوم کرویں کہ سیکوینشل ایکسس نہیں ہو رہی، اور اگر سیکوینشل ایکسس نہیں ہو رہی تو پھر ریڈ اہیڈ. ریڈ اہیڈ کیا ہے؟ وائی یو آر ریڈنگ اے بلاک نمبر کے، ریڈ کے +1 آلسو. پہلے سے پہلے ہی پرو ایکٹیو اپروچ، اگلا بلاک بھی ریڈ کر لیں تاکہ نیکسٹ ٹائم تو سیو کریں نا، آرم موومنٹ کا، روٹیشنل ڈیوے کا، ڈیٹا ریڈ کا، تو ہم فائل سسٹم پرفارمنس کو امپروو کر سکتے ہیں. ریڈیوسنگ آرم موشن، ریڈیوسنگ آرم موشن جو ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے اندر جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس کے الگوریدمس پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ ہم کہتے ہیں ٹرائی ٹو پٹ بلاکس وچ آر ٹو بی ایکسیسڈ سیکوینشلی، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا، آلریڈی بتا دیا. ایزی ٹو ڈو ود بٹ میپ ان دا میموری، نیڈ ٹو پلیس بلاکس کنزیکٹیولی ود دا فری لسٹ. Next is allocate storage from free list in 2 kilobyte chunk when cache blocks are 1 kilobyte. بجائے اس کے وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 1 block کی بجائے 2 blocks at a time یوز کرویں. اوکے 2 blocks، کیونکہ آپ کو ڈسک سے ریڈ رائٹ آسان ہو جاتا ہے نا، جیسا وہ ریڈ ہیڈ ہے. اب ری ہیڈ کو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور سیکوینشل ایکسس کے کیس میں آپ بلاک سائز جتنا دیا ہوا اس کا ڈبل بلاک سائز بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک الگوریدم ہے، ایک اپروچ ہے ٹو انکریز دی پرفارمنس. سو وٹ یو کین ڈو، یو کین ٹرائی ٹو پٹ کنزیکٹیو بلاکس ان دی سیم سلنڈر. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایٹ دا ٹائم آف رائٹنگ دا بلاکس اس کو اسکیٹرڈ نہ کریں اور کنزیکٹیو رکھنے کی کوشش کریں تو یو کین آپٹیمائز اٹ ایٹ دا ٹائم آف دی ریٹریول آف دا ڈیٹا. سو آئی نوٹ پلیس دیم ریڈیوس سیک ٹائم. اور یہ کیسے کرے گا اگر یہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ سلائیڈ میں وی ہیو سرٹن ڈیٹا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا انٹیلیجنٹ بھی کہ آئی نوٹ جو ہے
اگر وہ یہاں پر آپ کا وہ آئی نوڈ ٹیبل رکھ دیں اور یہیں سے بلاک سٹارٹ ہو جائیں اور ون بلاک کے بعد ادر. یہ کیوں؟ وائی وی آر پلیسنگ دیٹ کنزیکٹیولی؟ بیکاز یو آر روٹیٹنگ دا ڈسک. کنزیکٹیو جو ہے نا وہ ایک روٹیشنل جو ہوگا لاجیکل جو ہے نا کچھ سیکوینس میں ہے. بٹ if you are simultaneously moving the head forward تو ہم یہ بھی ایک اپروچ ہے کہ ہم آئی نوڈ ٹیبل جو ہے where is my cursor, this is here, یہ رہا. آئی نوڈ جو ہے وہ ہم اسی کے اوپر رکھیں. disk is divided into cylinder groups each with its own آئی نوڈ. آئی نوڈ ٹیبل ہم رکھیں اور اس کے ساتھ ہم اس کا رکھیں اور یہاں پہ آئی نوڈ ٹیبل رکھیں اور یہاں پر اس کا نیکسٹ کنزیکٹیو نوڈز رکھیں. تو اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ آرم موومنٹ نہیں کرنی پڑے گی. جو بھی آرم کی پوزیشن آپ ونس یو ول سیٹ اٹ ڈاؤن آن ٹو دی سلنڈر تو اسی کے آگے. ایسا نہیں ہے کہ اب آئی نوڈ ٹیبل پڑھنے آپ جا رہے ہیں ٹریک 0 کے اوپر فرسٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں اور پھر یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ ٹریک 0 ہے, یہاں سے یہاں پر آپ کی آرم موومنٹ ہو رہی ہے اس کے نیوکلیس کی طرف. تو دیٹ از اے ویسٹیج آف ٹائم. تو یہ بھی ایک الگوریدم ہے کہ while you are writing the data اس کی آرم موشن کو آپٹیمائز کریں. یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جب نیکسٹ چیپٹر پڑھاؤں گا اس میں ڈسک کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو I'll be talking about to this also. Defragmenting disk, that can also be done, or in the beginning file systems are placed contiguously. وقت کے ساتھ ساتھ what happens, you delete the file, you create the file, you delete the file, you create the file. تو کیا ہوتا ہے ڈیلیٹنگ اینڈ کریٹنگ میں ہولز بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں ڈسک میموری مینجمنٹ میں, تو آئی گیس کہ یہ آپ کو پتا ہے. ونڈوز ڈیفریگ پروگرامز ٹو پٹ ٹوگیدر desperate blocks, scattered block کہہ گئے آپ on a file system. تو ونڈوز جو ہے وہ ڈی فریگ ایک فیسیلٹی دیتی ہے جس کی مدد سے ان سارے بلاکس کو کمبائن کر کے آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. لینکس ڈزنٹ گیٹ ایز مینی ہوز, کیونکہ لینکس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لینکس کا جو فائل مینجمنٹ سسٹم آئی نوڈز والا ہے اس میں آلریڈی آپ نوڈز کو ایلوکیٹ ہی آپ ایسے کر رہے ہیں. آپ نوٹس کو یاد ہے آپ کو میں نے وہ ٹیبل بتایا تھا سنگل انڈائریکشن, ڈبل انڈائریکشن, ٹرپل انڈائریکشن. تو آپ کی اسکیٹر ڈسک کو آلریڈی وہ مینٹین کر رہے ہیں اور وہ ہم بٹ میپ کے ذریعے بھی کرتے ہیں اور لنک اسٹرکچر کے ذریعے بھی کرتے ہیں. یس, ایک اور طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا انڈیکس, جس میں کہ آپ کا ٹیبل جو ہے وہ وی ٹیک اٹ انٹو دا میموری. تو آلریڈی وہ اسکیٹر ڈسک کو پروفیشنلی ہینڈل کرتا ہے. تو یو ڈونٹ کنسیڈر کہ آپ کے ہولز اویلیبل ہیں, آپ کا ایگزیکٹ سائز کا بلاک ہی اویلیبل ہوتا ہے اور اس بلاک کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں. اوکے, میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ فیو ایگزامپلز. یہ آپ کا سی ڈی کا ایک ایگزامپل ہے ISO 966 فائل سسٹم. سو لیٹس ٹیک اٹ ایز این ایگزامپل. آپ اس میں دیکھیں, اس میں یہ آپ کا فائل سسٹمز کی انٹری ہوئی ہے. دس از دا ڈائریکٹری انٹری لینتھ پرووائڈ کرتا ہے. دس از ایکسٹینڈیڈ ایٹریبیوٹس, ریکارڈ لینتھ کتنا ہے, then location of the file, then the file size. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 30 bits تک کا ہو سکتا ہے آپ کا جو چنک ہے, اس کو میں نے کیا بتایا تھا نام چنک کا, do you remember that? اس کو میں نے کہا تھا ایکسٹینٹ ہو سکتا ہے نا. تو وہ up to 30 bit ہو سکتا ہے. تو yes you can just have کہ in terms of کہ چنک سائز جو ہے وہ کتنے میگا بائٹس کا ہے یا کتنے گیگا بائٹس کا ہے, that you can always maintain there. Then date and time stamp چاہیے. Then this is for the flags, this is interleave. Interleave کہتے ہیں بیچ کی اسپیس کو, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں between the two files. Then CD number, آپ کو پتا سیٹ آف سی ڈیز میں ایک سی ڈی سیکوینس ہوتا ہے تو اس کا سی ڈی نمبر آ جائے گا. اور دین دی بیس نیم آ گیا. بیس نیم کیا ہے اس کا, فائل کا جو ایکسٹینڈ کا آپ نے نیم رکھا ہے وہ فائل نیم آ گیا, اور فائل کی ایکسٹینشن آ گئی اور فائل کا ورژن نمبر آ گیا. سو اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا فائل سسٹم, یو شوڈ بی ایبل, ایک جسٹ میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں, ایک تھوڑا سا نا ریڈنگ, کائنڈلی ریڈ اٹ آؤٹ. جو 4-5 فائل سسٹم ہے اس میں یہ جو وی یوز اٹ سی ڈی روم کا, یہ ہم یوز کرتے ہیں یونکس میں جس کو راک ریج ایکسٹینشن کہتے ہیں. دس از دی وے دیٹ وی یوز اٹ ان دی یونکس انوائرمنٹ.
What I can do is کہ جب میں آپ کو کیس اسٹڈی کرواؤں گا نا لاسٹ کے 2-3 لیکچرز میں یونکس اور ونڈوز کا, تو میں ٹرائی کروں گا کہ میں وہاں پہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ یونکس کے اندر جو ایگزامپل ہے فائل سسٹم کی وہ ہے راک رچ. تو اگر یونکس کی ہے تو ونڈوز کی کیا ہے, جولیٹ ایکسٹینشنز, ٹھیک ہو گیا. دس از دی ایگزامپل. اور یہ انہوں نے دیکھا کہ جب آپ نے یونکس نے پرووائڈ کیا ہے سیڈیز کو ہینڈل کرنے کا ایک فائل سسٹم, تو ونڈوز نے بھی پرووائڈ کر دیا اور لانگ فائل نیمز الاؤ کر دیں. یونیکوڈ کریکٹر سیٹ, یونیکوڈ کیا ہے, ہمارا جو آسکی کوڈ ہوتا ہے اٹ از این 8 bit, جبکہ یونیکوڈ از اے 16 bit کوڈ جو کہ آسکی اور ایپسیڈک کے مقابلے پر ہے, جس میں یو کین ہیو اے ملٹی لنگوئل سپورٹ. تو آپ کی ملٹی لنگوئل سپورٹ اویلیبل ہے. ڈائریکٹری نیسٹنگ ڈیپر دین دی 8 bit لیول, کتنی اگر 8 لیول سے زیادہ ہے اٹ از فیسیلیٹیٹڈ انٹو دی نیسٹنگ. اس کے اندر نیسٹنگ کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹری میں ڈائریکٹری, اس میں ڈائریکٹری اینڈ اس کے اندر ڈائریکٹری. ڈائریکٹری نیم ود ایکسٹینشن از آلسو الاؤڈ. ایم ایس ڈاس کا بڑا مزے کا ہے کیونکہ اٹ از وی اسٹارٹیڈ ود ایم ایس ڈاس. اور یہ ہم کیوں پڑھوانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ گھوم گھوم کے واپس آ جاتا ہے. وین یو فار ایگزامپل سمپلسٹ یو ریکوائر دا سمپلسٹ آپریٹنگ سسٹم فار یور ایمبیڈیڈ سسٹم ڈیوائس, بجائے اس کے کہ نیا آپریٹنگ سسٹم لکھیں, دوبارہ سے ڈاس کو اٹھائیں, اس کو بند کریں اور اس کو چپ میں ڈالیں اور آپ کے مائکرو ویو اوون میں آپ کو پرووائڈ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو سمپلسٹ آپریٹنگ سسٹم جو پاسٹ کے ہیں, تو آپ کو اس میں فائل سسٹم میں ڈاس کے اندر 8 کریکٹرز تک کا فائل سسٹم ہوتا تھا اور 3 کریکٹرز کی اس کی ایکسٹینشن تھی. اس کے بعد اس کے ایٹریبیوٹس ان بیسیکلی 1 byte کے اندر اس کے ایٹریبیوٹس پرووائڈ کرنے ہیں. دین ٹائم, ڈیٹ, فرسٹ بلاک اور اس کا سائز. اور دس از FAT12, FAT16 اینڈ FAT32 کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو بلاک سائز ہے وہ بلاک سائز جو ہے وہ 0.5. سو یہ ہے میکسیمم پارٹیشن سائز فار ڈفرینٹ بلاک سائز. اگر آپ کا بلاک سائز جو ہے وہ 0.5 ہے تو پارٹیشن سائز جو ہوگا وہ 2 MB کا ہوگا. اور اگر بلاک سائز 4 MB رکھیں گے تو پارٹیشن سائز FAT16 میں FAT12 میں 16 میگا بائٹس کا, اور FAT16 میں 256 میگا بائٹ کا, اور FAT32 میں 4 ٹیرا بائٹ کا. یہ جو ہے یہ وہ ہیں جو کہ empty spaces, یہ آپ کہہ رہے ہیں empty spaces box represents the forbidden combination. یعنی کہ کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ 1 کے بلاک کا آپ 1 کے بلاک رکھ نہیں سکتے یہاں پر. FAT16 میں اور FAT32 میں 1K کا بلاک سائز نہیں ہو سکتا. 2K کا بلاک سائز 16 میں تو ہو سکتا ہے لیکن 32 میں نہیں ہو سکتا. 4K سے بڑا بلاک سائز جو ہے وہ آپ کا یہ 32 میں الاؤڈ ہے, لیکن جناب یہ جو ہے یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے, FAT12 میں الاؤڈ نہیں ہے. اوکے, تو بٹ آئی ریکویسٹ کہ کائنڈلی, یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں بہت تفصیل سے. یونکس کا اگر آپ دیکھیں یہ آپ کا سنگل ہے, یہ سنگل انڈائریکشن ہے, یہ آپ کی ڈبل انڈائریکٹ ڈبل ہے سوری یہ ڈبل انڈائریکشن ہے. یہ میں آپ کو آلریڈی پڑھا چکا ہوں بڑی ڈیٹیل سے, تو آپ اس کی مدد سے اس فائل سسٹم کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس آئی ایم سوری آئی بٹ فاسٹ ٹوڈے, لیکن بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں تھی ہیں, صرف میں نے ایک تقریر ہی کی ہے بیسیکلی آج کے لیکچر کے اندر. سو پلیز ڈونٹ وری اگر آج آپ کو میری سپیڈ تھوڑی سی تیز لگی ہے. سو آئی ہوپ, ایک میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں, اگر آپ کو لگے کہ آئی ایم بٹ فاسٹ, تو وہ جو آپ کا پلیئر ہے نا, اس پلیئر میں آپ 25 سپیڈ سلو کر کے چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اور اگر آپ کو لگے کہ میں بہت آہستہ آہستہ ایکسپلین کر رہا ہوں ان سرٹن لیکچرز, تو آپ 10% فاسٹ پہ چلائیں, 20%, 25%, اس سے زیادہ فاسٹ نہیں چلائیے گا, آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا. اوکے, سو دیٹ از اے ٹیکنیک کہ جس کی مدد سے آپ میری لیکچر کی اسپیڈ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور انڈرسٹینڈنگ. اوکے, انشاءاللہ وی ہیو فنش دی فائل سسٹم. کانگریچولیشنز ہیں, ہم نے ٹاپک ختم کیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئی ول بی اسٹارٹنگ IO مینجمنٹ. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نگہبان.